ساتھیوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے درجہ 12 کا کیسا حصہ دوں خاکہ نذیر احمد کی کہانی پڑھانے جا رہی ہوں۔ خاکہ نذیر احمد کی کہانی جو یہ فرحت اللہ بیگ لکھی ہے، جو یہ کہانی کس پہ ہے، یہ خاکہ کس پہ ہے؟ نذیر احمد پہ، اپنے استاد نذیر احمد پہ لکھی ہیں، اسی کے بارے میں لکھی ہے نذیر احمد کی کہانی۔ یعنی اس کے نذیر احمد کون تھے؟ فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے، یعنی اس کے ٹیچر تھے۔ آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پڑھ کر بتانے جا رہی ہوں۔ میں اور میاں دانی۔ میں یہاں پہ ہو گیا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے، کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا، مطالعہ مطلب ہوتا ادھین کیا، اور 1 بجے نکل کھڑے ہوئے۔ مطلب فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی 1:30 بجے یعنی 1:30 بجے مدرسے سے آئے، کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ یعنی سبق کا ادھین کیا، اور 1 بجے نکل کھڑے یعنی گھر سے نکلے۔ مکان کا پتہ پوچھتے 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا دھمکے۔ دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسری پر میاں دانی ڈٹ گئے۔ فرحت اللہ بیگ اور دوسرے پر میاں دانی ڈٹ گئے۔ سامنے ہی کمرہ تھا، بیچ ماری رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی، کبھی کبھی رسی کو ایک آدھ جھٹکا دے دیتی تھی۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے، یعنی نذیر احمد۔ مولوی صاحب یہاں پہ کون ہے؟ نذیر احمد۔ لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ اب یہ خیال ہوا کہ یہ مولوی صاحب ہی کا مکان ہے یا کسی دوسرے کا، مطلب وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ یہ کس کا مکان ہے۔ اندر جانا تو نہیں ہے، غرض اس ششو پنچ میں تھے۔ ششو پنچ مطلب ہوتا ہے سوچ وچار، اندیشہ ہے نا۔ ششو پنچ میں تھے کہ مولوی صاحب کے کمرے کے گھنٹے نے ٹن سے 1:30 بجایا۔ ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ گھر میں سناٹا تھا، بیچ ماری نے سر بھی اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون جا رہا۔ کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا، اس میں گردن ڈال کر جھانکا۔ چونکہ روشنی سے اندھیرے میں آئے تھے اس لیے دکھائی نہ دیا۔ اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا، کون ہے؟ اس آواز کو پہچان کر ہم تو سنبھل گئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرحت اللہ بیگ۔ مگر بیچماری اچھل پڑی اور بے اختیار ان کے منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکلا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں اور دانی اس کے دوست تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، آؤ بیٹھو، اندر آؤ۔ مولوی صاحب فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تحمید کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئے، یعنی اپنے آپ کو سمیٹ کے کیا ہوئے؟ نیچے اتر آئے۔ پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی۔ تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا، بھائی ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا۔ ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دے دی اور دوسری سے دونوں نے مل کر کام نکالا۔ کب تک پڑھایا اور کسی طرح پڑھایا اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پڑھ کر اٹھے تو سب کچھ یاد تھا، مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا۔ خوشی گھر آئے، چلو اللہ دے اور بندہ لے۔ میں نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کی پل باندھ دیے۔ بہت سارے مطلب وہ کیا کیے؟ میاں دانی اور فرحت اللہ بیگ دونوں نے اپنے کالج میں کیا کیا نا، مولوی صاحب کی تعریف کا بہت سارا تعریف کی، یہاں تک کہ یہ آواز ہند کالج کے طلبہ کے کان تک پہنچی۔ وہاں کے ایک طالبہ
ایک طالب علم مسٹر رضا کے دل میں گدگدی اٹھی. وہ آئے, ہم سے ملے اور کہا بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں. مولوی صاحب انکار تو نہ کریں گے. کون کہا؟ مسٹر رضا. کیا کہا مسٹر رضا؟ کیا کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. ہم نے کہا چلو اور ضرور چلو, مولوی صاحب کا کیا بگڑتا ہے, 2 کو 2 نہ پڑھایا 3 کو پڑھایا. انہوں نے کہا نہیں, پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لو. کون کہہ رہا؟ مسٹر رضا کہہ رہا. ہم نے کہا یار چلو بھی, اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہمارا ذمہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ فرد اللہ بیگ کہہ رہا. کس سے؟ مسٹر رضا سے. وہ راضی نہ ہوئے اور یہی کہا کہ پہلے پوچھ لو. اس عرصے میں ہماری ہمت مولوی صاحب کے سامنے بہت بڑھ گئی تھی. دوسرے دن جاتے ہی رضا کا ذکر کیا. انہوں نے کہا لیتے کیوں نہ آئے. کون کہا؟ مولوی صاحب نے کہا, نذیر احمد نے کہا. ہم نے کہا وہ ذرا شرمیلے ہیں, بغیر اجازت آنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کون؟ مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب نے کہا طالب علم شرمیلا ہوا اور ڈوبا. مطلب طالب علم کو شرمیلا نہیں ہونا چاہیے, یعنی طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ کو شرمیلا نہیں ہونا چاہیے. خیر کل ضرور ساتھ لانا. کون کہا؟ مولوی صاحب. ذرا ان کا بھی رنگ دیکھ لو. شام کو واپسی کے وقت جاتے جاتے فراش خانے میں ہم نے رضا کو مولوی صاحب کا اجازت نامہ پہنچا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی پورے 1:30 بجے پہنچ جانا, ورنہ اندر گھسنا نہ ملے گا. دوسرے دن جو ہم پہنچے تو وہ پہلے ہی سے دروازے پر ڈھائی دیے بیٹھے تھے. یعنی وہاں پہ کیا ہوئے تھے؟ وہاں پہ پہلے سے جم کے بیٹھے ہوئے تھے. 1:30 بجے ہم اندر داخل ہوئے. مولوی صاحب ہم کو دیکھتے ہی پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور کہا آؤ کتاب. ہم نے کتاب تاک پر سے اتار ان کے ہاتھ میں دی اور وہ کتاب لیتے لیتے نیچے آ بیٹھے اور کہا اچھا یہ ہے میاں رضا. بیچارے رضا نے گردن جھکا کہا جی ہاں. مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی شروع کرو. ہمارے پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ ایک روز میں پڑھتا تھا, دوسرے روز میاں دانی. اب اس کو ہماری شرارت کہو یا محض اتفاق, ہم دونوں چپکے بیٹھے رہے. جب اس خاموشی نے طول کھینچا تو مولوی صاحب نے کہا ارے بھائی آج تم پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا منہ میں گھونگھیاں بھر کر آئے ہو؟ اچھا میاں رضا تم ہی شروع کرو. رضا نے صفحہ پوچھا اور پڑھنا شروع کیا. اگر اعراب کی غلطی یعنی اعراب مطلب کیا تھا؟ جبر زیر پیش. اعراب کی غلطی مجھ سے کم کی تو میں نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا. ایک آدھ شعر تک تو مولوی صاحب چپکے سنتے رہے. اس کے بعد کہنے لگے واہ بھائی واہ, ہم کو بھی عجب نمونے کے شاگرد ملے ہیں. مطلب کون کہ مولوی صاحب مطلب کوئی کیا کر رہے تھے؟ اعراب کی غلطیاں کر رہے تھے. کوئی نظم کو نثر میاں مطلب بنا رہے تھے. اس کے بعد یہ کیا مطلب نذیر احمد نے کہا کیا واہ بھائی کیا مجھے شاگرد ملا, یعنی کیا ہمیں اسٹوڈنٹ ملا. میاں رضا اگر ہم تم کو ایک نیک صلاح دیں گے تو مانو گے؟ کون کہا؟ مولوی صاحب نے کہا. رضا نے نہایت شرمیلی آواز میں گردن جھکا کر کہا بشرور چشم. مولوی صاحب نے کہا دیکھو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا. انہوں نے کہا جی نہیں. مولوی صاحب نے کہا اچھا تو میری صلاح یہ ہے کل سے تم میرے ہاں نہ آنا. یہ سن کر وہ بیچارے کچھ پژمردہ ہو گئے, بہت زیادہ کیا ہو گئے, وہ شرمندہ ہو گئے. مولوی صاحب نے کہا بھائی رضا میں نہیں کہتا کہ میرے ہاں آنا ہی چھوڑ دو, میں تم کو بھی ضرور پڑھاؤں گا, مگر تم 10-15 روز شام کے وقت کالے جان کے ہاں تعلیم میں
ہو آیا کرو. اتنے دنوں کے آنے جانے میں تمہارے کانوں کو نظم اور نثر کا فرق معلوم ہونے لگے گا. نظم مطلب کیا تھا؟ جو مطلب